بھلا اس کے مومن ہونے میں کوئی شک رہ گیا؟ بالکل نہیں. جس کے لیے اللہ کہہ دیا آمنو، قسم کیا باقی رہ گئی؟ کسی کو وزیر اعظم کہہ دینا چودھری صاحب، چاہے گھر میں دانے نہ ہوں، وہ پھولا نہیں سماتا، اس کے بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی. کیوں؟ وزیر اعظم نے جو اس کو کہہ دیا چودھری صاحب. لیکن وزیر اعظم کو یہ معلوم نہیں اس کے گھر دانے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اگر اس کو معلوم ہوتا کبھی اس کو چودھری صاحب نہ کہتا. اللہ نے دانے نہیں دیکھے، چودراہٹ نہیں دیکھی، جائیداد نہیں دیکھا ہے، گاڑیاں اللہ نے نہیں دیکھی، ہماری کوٹھی اللہ نے نہیں دیکھی. اللہ نے ایمان پر نظر رکھی. ایمان ہے کہ نہیں؟ اگر ایمان ہے تو آمانو، اگر ایمان نہیں تو پھر بات ہی ختم ہوئی. پھر تو تمہارے ساتھ اللہ کی بات ہی نہیں ہے. بات تو اہل ایمان کے ساتھ ہے. تو مبارکباد ہے ان اہل ایمان کو جن کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے خطاب فرمایا. کوئی شان کا ٹھکانہ رہ گیا؟ کیوں نہیں کہتے لوگوں کو میرے ساتھ اللہ نے بات کی ہے اپنے نبی کے ذریعے؟ حضرت ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاری قرآن، بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جی یا رسول اللہ، حکم فرمائی. فرمایا تھوڑی تلاوت تو سناؤ مجھے. یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا. میں کہا قرآن کی تلاوت کہاں؟ آپ نے فرمایا تو مجھے سنا. سبحان اللہ. مجھے سنا. یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو میں سنا دیتا ہوں. فرمایا مجھے اللہ نے کہا ابی کو کہہ سبحان اللہ. تجھے قرآن سنا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، صحابی رسول ہیں، اصحابہ میں بھی معزز ترین شخصیت شمار کیے جاتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو داؤد علیہ السلام والی لے عطا فرمائی تھی، اس کا ترنم عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے ہیں اپنے گھر میں، اپنی موج میں تلاوت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیوار کے پاس کچھ دیر ٹھہرے رہے، اس کی تلاوت سنتے رہے.